السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انسان مشکل وقت میں بے چین کیوں ہو جاتا ہے اور خوشحالی میں دوسروں کو بھول کیوں جاتا ہے؟ سورۃ المعراج ہمیں انسان کی اس کمزوری کا آئینہ دکھاتی ہے، لیکن ساتھ ہی کامیابی کا راستہ بھی بتاتی ہے۔ سورۃ المعراج آج ہمیں سورۃ المعراج کا تعارف، اس کے اہم مضامین، آسان مفہوم اور اپنی زندگی کے اس کے بڑے اسباق سمجھیں گے۔ سورۃ المعراج قرآن مجید کی 70ویں نہیں بلکہ 70 نمبر پر سورت ہے۔ اس میں 44 آیات ہیں۔ اس کا نام المعراج ہے، جس کا تعلق بلندیوں اور عروج کے راستوں سے مفہوم ہے۔ سورت کا آغاز آخرت کے عذاب کے ذکر سے ہوتا ہے۔ انسان کو یاد دلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے اور قیامت ایک یقینی حقیقت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہاں ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے۔ مشکل حالات میں گھبراہٹ نہیں بلکہ خوبصورت صبر۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کوشش چھوڑ دے۔ صبر کا مطلب ہے مشکل وقت میں اللہ پر بھروسہ رکھے ہوئے درست راستے پر قائم رہا جائے۔ اس کے بعد سورت کی قیامت کے عظیم دن کی طرف ہماری توجہ دلاتی ہے۔ وہ دن ایسا ہوگا جب دنیا کے ظاہری سہارے ختم ہو جائیں گے۔ انسان کو اپنے اعمال کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہاں قرآن ہمیں دنیا کی حقیقت سمجھاتا ہے کہ دولت، شہرت اور طاقت ہمیشہ ساتھ رہنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ پھر سورت انسان کی ایک خاص کمزوری بیان کرتی ہے۔ انسان کو جب تکلیف پہنچی تو وہ بے چین ہو جاتا ہے، اور جب اسے خوشحالی ملتی ہے تو وہ بخل کرنے لگتا ہے۔ کتنی گہری بات ہے نا۔ مشکل میں ہم کہتے ہیں اللہ مجھے بچا لے، اور خوشحالی میں ہم یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نے جو دیا ہے اس میں دوسروں کا بھی حق ہے۔ اس کے بعد قرآن کامیاب لوگوں کی صفات بیان کرتا ہے۔ سب سے پہلے نماز کی پابندی سامنے آتی ہے، یعنی کامیاب انسان کی زندگی میں اللہ کے ساتھ تعلق محض زبان کا دعویٰ نہیں ہوتا بلکہ نماز کے ذریعے عملی تعلق قائم رہتا ہے۔ پھر مال میں محتاج اور محروم شخص کے حق کا ذکر آتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ عبادت کا اثر انسان کے رویے میں نظر بھی آنا چاہیے۔ اگر انسان نماز پڑھتا ہے لیکن ضرورت مند کو مسلسل نظر انداز کرتا ہے تو اپنے کردار پر غور کرنا چاہیے۔ پھر آخرت پر یقین اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس بیان کیا جاتا ہے۔ یہ احساس انسان کو غلط کام سے روکنے میں مدد دیتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی آخری منزل نہیں ہے۔ اس کے بعد پاک دامنی، امانت اور وعدے کی حفاظت اور گواہی میں انصاف جیسی صفات بیان ہوتی ہیں۔ یہاں سورۃ المعراج ہمیں ایک مکمل کردار کا تصور دیتی ہے۔ اللہ سے تعلق بھی ہو، لوگوں کی حقوق کے فکر بھی ہو، زبان میں سچائی بھی ہو، امانت میں دیانت بھی ہو اور آخرت کا یقین بھی ہو۔ پھر سورت کے آخری حصے میں ان لوگوں کو مطمئنہ کیا جاتا ہے جو حق سے منہ موڑتے ہیں۔ آخرکار قیامت کا دن ہی آئے گا اور انسان قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ اس منظر کا مقصد صرف خوف پیدا کرنا نہیں بلکہ ہمیں آج ہی اپنی اصلاح کا موقع دینا ہے۔ ہم خود سے سوال کریں، کیا میری نمازیں درست سمت میں ہیں؟ کیا میں دوسروں کے حقوق ادا کرتا ہوں؟ کیا میں وعدہ پورا کرتا ہوں؟ کیا میں امانت میں خیانت نہیں کرتا؟ کیا میری خوشحالی مجھے دوسروں سے غافل کر دیتی ہے؟ اور کیا میں مشکل وقت میں اللہ پر بھروسہ کر کے صبر کرتا ہوں؟ سورۃ المعراج کا پیغام بہت واضح ہے۔ انسان کمزور ہو سکتا ہے لیکن ایمان، نماز، صبر، سخاوت، پاکیزگی، امانت اور آخرت کی جواب دہی اسے مضبوط بنا دیتے ہیں۔ لہٰذا اس سورت کو صرف تلاوت کی طرف نہ پڑھیں بلکہ اس کے پیغام کو اپنی زندگی میں بھی دیکھیں۔ مشکل آئے تو صبر کریں، نعمت ملے تو شکر کریں، مال ملے محتاج کو حق ادا یاد رکھیں، وعدہ کریں وعدہ پورا کریں، امانت ملے حفاظت کریں، اور ہر حال میں یہ یاد رکھیں ایک دن ہمیں بھی رب کے سامنے واپس جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر غور کرنے اور اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، آپ کو ان سوال جو میں نے بتائے، ان سوالوں میں سے کون سا سوال اچھا لگا ہے اور کون سے کا جواب اچھا لگا ہے؟ مشکل آئے تو صبر کریں یا پھر آپ کو سب اچھے لگیں؟ اگر سب اچھے لگیں تو کمنٹ سیکشن میں آل یس لکھیں۔ اگر آپ کو ان سے کوئی سوال اچھا لگا ہے، امانت کے ریلیٹڈ باتیں تو سبھی اچھی ہیں، اگر آپ کو کوئی بھی کوشچن اچھا لگا ہے کہ ہمیں کیسے رہنا چاہیے، کیسے زندگی بسر کرنی چاہیے، تو اگر آپ کو لگتا ہے زندگی اسی صورتوں کا سمجھ کر نالج حاصل کر کے پڑھنی چاہیے، تو زندگی کو سمجھ کے گزارنی چاہیے، تو پھر آپ کمنٹ سیکشن میں یس لکھیں، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔